وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. پھر عورت کہے مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو, لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس. اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, دو چار اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہے تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے.